پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظہ ہے اور اس سے اس کے گھر کی چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اب ہماری بہنیں بھی ذرا توجہ کریں کہ جن کو اگر شوہر اچھے مل گئے، ان کو بنگلہ مل گیا، گاڑی مل گئی، پیسے کی فراوانی ہے، اس کے بعد ان کو نہیں پتا کہ میری اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ شرعی ذمہ داری سمجھیں۔ بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے ماں کی گود کو اپنی تربیت گاہ پاتا ہے۔ ماں جتنی پاکیزہ سوچ کی حامل ہوگی، پازیٹیو تھنکنگ کی حامل ہوگی، اس کی ایکٹیویٹیز جتنی اچھی صاف ستھری ہوں گی، بچے اتنے ویسے سیکھیں گے۔ چنانچہ اگر ایک عورت ہے وہ مطلب علم دین سے عاری ہے اور وہ اپنی کم علمی یا جہالت کی بنا پر خطائیں کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، خلاف شرع کام کر رہی ہے، یا بد اخلاقیوں کی وجہ سے شوہر کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے پورے گھر کی، اور بچے اس کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ گناہ جاری ہے عورت کے لیے۔ لہذا عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے شوہر کے اعتبار سے میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر عورت کہیں نہیں دے سکتی ہے۔ اپنی پاکٹ منی میں خود مختار ہے، لیکن اگر شوہر کا مال ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ کہیں دینا چاہتی ہے، اس کو یقین ہے کہ شوہر اس پہ ناراض ہوگا، پھر تو دینا ہی گناہ ہے، چاہے آپ مسجد میں دیں، شوہر سے پوچھ کے دینا ہوگا۔ اور اگر یقین ہے کہ شوہر ناراض نہیں ہوگا، تب بھی پوچھ کر دینا افضل ہوتا ہے، بغیر پوچھے دے گی تو آدھا ثواب ہوگا، یہ حدیث میں ہے۔ لہذا پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کو بتانا ہوگا۔ بعض خواتین تھوڑا بہت گھر سے پیسہ بچا کے اپنے میکے میں دیتی رہتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی مدد کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس چوری کی طرح کے انداز سے کرنا اور شریعت کے اس تقاضے کو ملحوظ نہ رکھنا، یہ سمجھ لے شوہر کے مال میں امانت کے بجائے خیانت کا ارتکاب ہے، اور اس پر بھی بہنوں کی گرفت ہوگی۔ دوسری عورت کی ذمہ داری ہے اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنا۔ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا ہنسنا، اس کا مسکرانا، اس کا میک اپ، اس کا لباس، اس کا ہیئر اسٹائل، اس کی لپسٹک، اس کی نیل پالش صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ذرا بھی غیر مردوں کے لیے کیا اس نے، غیر مرد سے مراد کوئی اجنبی نہیں، آپ کے کزنز جو ہیں، میل کزنز، یہ بھی آپ کے لیے نامحرم ہے۔ آپ کا خالو آپ کے لیے نامحرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ کا پھپھا آپ کے لیے نامحرم ہے۔ اگر کوئی اور رشتے سے حرمت کا نہیں ہوتا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین میک اپ وغیرہ کر کے شادی بیاہ میں جاتی ہیں، تو جیسے میل کزنز ہو، بھائی آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو تم، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بھائی کیا تم نے ہیئر اسٹائل، خوش ہو جاتی ہیں، وہ بانچیں کھل جاتی ہیں ان کی فوراً، اور نیکسٹ ٹائم جب وہ جاتی ہیں اور بند سنور کے تاکہ دو تعریف جملے ملیں۔ اس میں کبھی شوہر کی بے ذوقی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر بیوی بند سنور کے تھوڑا سامنے آئے کہ شوہر دو جملے بولے اور آنے لگے، ارے ہٹو بھائی نیوز دیکھنے دو ذرا، شوہر نے تعریف نہیں کی، لیکن جب وہ شادی میں گئی تو کزن نے بڑی تعریف کی۔ عورت تعریف کی اکثر بھوکی ہوتی ہے، اس طرف مائل ہو جاتی ہے۔ شوہر نے کھانے کی تعریف نہیں کی، مہمان انگلیاں چاٹ رہے ہیں، بھابھی کیا کھانا بنایا ہے آپ نے، بھابھی کیا کھانا بنا، بھابھی چوڑی ہو رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، اور پھر وہ ان کے لیے خاص غیر مردوں کے لیے نیت سے کھانا بنا رہی ہے کہ دو تعریف جملے آئیں۔ اچھا، کھانا بنانا غیر مرد کے لیے کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب کہنے کہ توجہ شوہر کے بجائے غیر کی طرف جانا، اس میں بعض اوقات شوہر کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اس لیے میری بہنیں برا نہیں مانیں، اگر آپ نے تیاری اپنے لیے کی ہے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ شادی بیاہ میں گئی، کسی نے کوئی تعریفی جملے کہہ دیے اور دل میں خوشی بھی محسوس ہوئی، اس میں آپ کی گرفت نہیں، کیونکہ آپ کا قصد و ارادہ یہ نہیں تھا۔ لیکن اگر قصد و ارادہ یہ ہو کہ فلاں مجھے دیکھے اور میری تعریف کرے، سمجھ لیں آپ خیانت کی مرتکبہ ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی غیر مرد کی طرف آپ کا میلان ہو جاتا ہے اور آپ اس کے تصور میں رہتی ہیں، یا اس سے بعض خواتین دوستیاں کر لیتی ہیں فیس بک وغیرہ کے اوپر اور غیر مردوں سے چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، یہ شوہر کی امانت میں خیانت کا تصور ہے۔ اور پھر بعض تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی بہنوں پر کو ہدایت بھی عطا فرمائے، رحم فرمائے، کیونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، کتنی خواتین ایسی ہیں جو زنا کی مرتکبہ ہو جاتی ہیں، کہ وہ کسی سے دوستی کرتی ہیں، پھر وہ آگے معاملہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ زنا تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس میں تو پھر برود قیامت شوہر کھڑا ہوگا اور خاتون کھڑی ہوں گی، اور جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اسے بھی کھڑا کیا جائے گا، اور اب احتساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے تو بعضوں کے گھر میں پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، تو وہ جاتے ہوئے اپنے کسی دوست کو کہہ دیتا تھا کہ بھئی میرے گھر والوں کا خیال کرنا۔ ابھی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ نفس و شیطان کے تمام راستوں کو بند کر دے، حالانکہ وہ سب سے پاکیزہ دور تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی دوست کو، بھائی کو اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جائے اور وہ اس کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی خیانت کرے،
تو بروز قیامت انہیں سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائے گا۔ اس لیے تھوڑا سا احتساب بہت ضروری ہے، ہماری بہنیں اپنا احتساب کریں۔ اسی طرح سبزی والے سے گفتگو، قصائی سے گفتگو، فلاں سے ہنس کر اور اس کو مطلب یہ کہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کہ کسی کے دل میں خواہ چور پیدا ہو جائے اور اس کے دل میں شر پیدا ہو جائے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈنڈا اٹھا کے مارے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی سخت لہجہ رکھیں، لیکن اتنا بھی نرم نہ ہو اور ایسا بھی رویہ نہ ہو کہ خواہ سامنے والے کا دل جو ہے وہ مائل ہو۔ مرد حضرات کا ویسے دل بڑا کمزور سا ہوتا ہے، کوئی عورت اگر دیکھ کے بھی چلی جائے وہ کہتا ہے شاید میرے کو کمال ہے کہ متاثر ہو گئی، دیکھ کے گئی ہے مجھے، عجیب ہی مطلب یہ کہ فوراً خوش فہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہماری بعض بہنیں جاب کرتی ہیں مختلف جگہ، اگر آپ کی شرعی مجبوری ہے جاب کرنا تو آپ کو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اب جاب جہاں پر آپ کر رہی ہیں وہاں پر اگر غیر مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا اور مطلب یہ کہ دیگر معاملات، اس کی کس نے اجازت دی تھی؟ یہ اگر ایسا معاملہ ہوا یہ بھی ایک خیانت کے پہلو اس میں بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اجازت کب ہوگی کہ جیسے کوئی کزنز وغیرہ ہیں، دیگر ہیں، مہمان آ رہے ہیں تو شوہر نے کہا بھائی ٹھیک ہے آنے دو، الگ بات ہے، وہ پردے میں رہ کے بٹھائے، ورنہ سرکار نے منع فرمایا۔ اب ہماری خواتین، ہماری بہنیں بعض اوقات اس پہ توجہ نہیں کرتی ہیں۔ کالج، خصوصاً جو جدید دور کی بچیاں ہیں، کالج لائف میں ہوتی ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، پھر وہ آپس میں ملنا، شوہر کے ساتھ آ گئی ہے اور کزن سے ہنسی مذاق ٹھٹا ہوتا ہے، اور اس میں بعض اوقات پھر وہ اگر شوہر شریعت کو ملحوظ رکھ کر منع کرنے لگے تو اس کو تنگ نظر کہا جاتا ہے، اس کو دقیانوسی کہا جاتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ اس گھر کے اندر مجھے سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس سے نہ ملو، اس سے نہ بولو۔ یہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ابھی پیچھے بات گزری کہ ہر شوہر سے اس کے گھر والوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، تو اس میں ہم نے ایک بتایا کہ اس کو برائی شوہر پہ لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو برائی سے روکے۔ اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ میری زوجہ بے پردہ ہے، وہ غیر نامحرم سے اس طرح کی گفتگو کر رہی ہے جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اگنور کرتا ہے، تو قابل گرفت ہے، بروز قیامت اس کا حساب ہوگا۔ آپ اس کو تنگ نظر کہیں، چاہے آپ اس کو دقیانوسی کہیں، ایکسٹریمسٹ کہیں، فنڈامنٹل کہیں، لیکن وہ بیچارہ صحیح کر رہا ہے۔ اگر وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق کر رہا ہے تو، اور وہی جو دائرہ شریعت اس کے مطابق اگر وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ شکی مزاج ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن بالکل بے پرواہ ہونا یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس میں ہماری بعض بہنیں برا مان جاتی ہیں، بعض اوقات تو طلاق کے مطالبے ہو جاتے ہیں کہ بھئی بڑی اس نے زندگی تنگ کر دی، ہماری بچی کی طلاق دے دو، تم چھوڑ دو۔ کیا چاہتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صرف آپ کی بچی کی مرضی کے لیے تمام قوانین کو سمیٹ دیں اور اسے ہر طرح کے افعال کی اجازت دے دی جائے؟ مذہب آپ کی زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مذہب آپ کو خرابی سے بچانا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کو ایک نظام، ایک قرینے پہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ ایسی خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ میری بچی کی زندگی اس نے تنگ کر دی، میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، اگر آپ کی بہو اس طرح کرے کہ میکے جائے اور وہاں اپنے میل کزن سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہو اور آپ دیکھ لیں، کیا کریں گی آپ تو فوراً بیٹے کو بلائیں گی، ادھر آؤ دیکھو تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے، تمہیں ذرا کنٹرول نہیں اپنی بیوی کے اوپر، مر جانا چاہیے تمہیں، غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس طرف اتنے ماشاءاللہ خوبصورت لیکچر اور وہاں پہ یہ کہنا کہ میری بیٹی کی زندگی تنگ کر دی۔ تھوڑا سا سوچئے، یہ دو نظام، دو اسٹینڈرڈ نہ بنائیں اپنے گھر کے اندر۔